السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی امتیاز شیخ، جن کا تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، جو سپریم کورٹ کی جانب سے معطل کیا گیا ہے مخصوص نشستوں پہ جو ایم پی اے بنے ہیں، آج بھی اگر وہ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں تو کیا لاہ عمل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے نا، اور یہ ان کی جو نیچر ہے نا، یہ ہمیشہ جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف کھڑی رہی ہیں، ان کے فیصلے ماننے، ان کی توہین کرنے، ان کا یہ ایک وتیرہ ہے۔ کل ہم نے اٹھ کے کہا کہ کم از کم یہ جو خواتین ہیں جن کے خلاف فیصلہ آ چکا ہوا ہے، تو کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی ابھی ہمیں فیصلہ موصول نہیں ہوا، کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے او بھائی صاحب فیصلہ موصول نہیں ہو رہا، ایک ایک بندے کو فیصلہ عدالت نے بھیجنا ہوتا ہے، وہ ہم کو کسی کو جب عدالت نے کہہ دیا آپ کو پتہ چل گیا، اور ہمارے اپوزیشن لیڈر نے ان کو فیصلے کی کاپی کی دی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ورسز سنی اتحاد تھا، آپ کو کیسے آنا تھا، یہ لیں فیصلے کی کاپی۔ لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ عدالتوں کو نیچے دکھانا، جیسے یہ پہلے کر رہے ہیں، عدالتوں کے ساتھ عدالتوں کو کہنا کہ ہم قانون کو نہیں مانتے، یہ ان کی فسطائیت اور یہ ان کی لیڈرشپ بھی کرتی رہی ہے، عدالتوں پہ حملے کرواتی رہی ہے۔ آج بھی اب دیکھیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ آور ہیں عدالتوں پہ۔ شیخ صاحب، ابھی جو پاکستان تحریک انصاف پہ وقت چل رہا ہے وہ ٹائم ہے متحد ہونے کا، لیکن جو ہے آپسی اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور بڑے بڑے نامور جو لوگ ہیں ان کے اوپر اعتراضات لگ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اس وقت؟ یہ اختلافات جو ہے نا، یہ پانی کا بلبلہ ہے جو کچھ لوگوں نے پیدا کیا، یہ ان کی خواہش ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے میں ایک شریف منور صاحب ہیں، ان کی بڑی اچھی خدمات ہیں، بہت زبردست وہ کارکن ہیں، لیکن پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی بات میڈیا پہ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ انہوں نے پہلے پنجاب اسمبلی پہ الزام لگایا، میڈیا پہ آ کے کہ 40 ارکان بک چکے ہیں، پھر وہ سعودی عرب پہ لگا دیا، پھر اب وہ مثلاً کہ ان کو کم از کم ان کی یہ ٹریننگ ہونی ضروری ہے کہ وہ باہر آ کے بات نہ کریں۔ باقی ہماری پارٹی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہے۔ یہ جو آپ بلبلا ہے نا، آپ یہ آپ کو پھٹتا ہوا دیکھیں گے، ان کو شوکاز نوٹس ہوا، میں اس چیز کا جو ہے مجھے دکھ ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا سب لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے، تب وہی شیر افضل مروت تھے جنہوں نے پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کی ایک جو ہے ایک موومنٹ بنائی۔ آج ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کور کمیٹی سے نکال دینا اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس سے کوئی تقویت ملے گی پارٹی کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں اس کی دل کی عطا گہرائیوں سے میں بھی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کو نکالا کے پی کے میں، لیکن یہ چیز ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کے اوپر چڑھ دوڑیں یا پارٹی کے خلاف ہی بیان دینا شروع کر دیں۔ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ 2-3 چیزیں ہیں جو 1-2 دفعہ خان صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی ہے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایم پی اے بک گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں، تو یہ 3-4 مثالیں میں دی ہیں، یہ کام ان کو جو ہے وہ غلط نکلا ہے۔ وہ بات تھی سعودی عرب والی، وہ بھی غلط نکلی، ایم پی ایز والی جب سینٹ کے الیکشن ہوا وہ بھی غلط نکلی، تو وہ پتہ نہیں ان کو کون فیڈ کرتا ہے یا کون ان کو بتاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو بھی بات ہو وہ اندر بیٹھ کے کریں، اگر اس کی کوئی ویریفیکیشن ہو تو پھر میڈیا پہ جائے، لیکن وہ پہلے میڈیا پہ لے آتے ہیں تو پھر میڈیا کہتا ہے یہ بڑے اختلافات ہیں۔ اختلافات کوئی نہیں، ابھی میں پارلیمانی پارٹیز پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہر ایک لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ہر ایک لوگوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ جو بالکل غلط ایک ہے کہ جی پارٹی میں بڑے اختلافات ہیں، مجھے تو نہیں نظر آئے، سوائے شریف مروت، وہ بھی ابھی ان کو سیاست میں آئے نئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وہ جو ہے ان کو جب 1-2 مرتبہ شوکاز نوٹس جائے گا ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا بیان میڈیا کے سامنے دینا ہے، کون سا نہیں دینا۔ اچھا، یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے، ہر بندے کو اپنی بات کرنے کا، اظہار رائے کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی اس طرح کی چیزیں فیل ہو رہی ہیں کہ جیسے لابنگ ہو گئی ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں پہ گروپنگ ہو گئی ہے، ہر بندہ، عمران خان چونکہ جیل میں ہے تو اس کی وجہ سے ہر بندہ اپنا اپنا گروپ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا،
पंजाब असम्बली के पूरे अरकान जो हैं इनमें से किसी के इल्म नहीं है कि कोई ग्रुपिंग हुई है, और ये सारे जो हैं वो इमरान खान के ग्रुप का हिस्सा हैं। पार्टी में अगर कोई ग्रुप बनाने की कोशिश भी करता है तो वो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही ग्रुप है और इमरान खान है, और मुझे बिल्कुल इस नॉलेज में नहीं है कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक बात ज़रूर कर देते हैं मीडिया से आके, जहाँ से बात शुरू होती है उनको पहले भी समझाया गया कि पहले घर में बात करते हैं। आपकी घर में दो भाइयों से भी, एक जमहूरी पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, आपस में इख्तलाफ भी होते हैं, ये एक जमहूरियत का हुस्न होता है। खां साहब के साथ हम सामने बैठ के इख्तलाफात कर सकते हैं, तो आपस में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बात यह है कि आप पहले बयान दें और फिर आके सोचें, वो एक गलत बात है, और उस पर उनको जो है आइंदा से एहतियात करनी चाहिए। पार्टी के साथ पार्टी की जो एक बयानिया वो लेके बाहर जाना चाहिए, ना कि इख्तलाफात। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि कल पंजाब असम्बली के जो अरकान आपकी जमात के जो मेम्बरान थे, उन्होंने एक एहतजाज किया, माल रोड पे गए, भागते हुए बड़ी स्पीड से गए, फिर उसी तरह स्पीड से वापस आ गए। घर जाने की जल्दी थी या पकड़े जाने का खौफ था पुलिस के हाथ? नहीं, ना तो उधर पुलिस को ख़ास, ना ही पकड़े जाने का खौफ था। बात ये थी कि रात के हमारा पूरी कोशिश थी कि ये डे टाइम में हो जाए किसी तरह ना, लेकिन अंदर बिला वजह डिले होती रही, तो वो रात काफ़ी हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और उस अंधेरे की वजह से हमने उसको जो है जल्दी वाइंड अप किया, क्योंकि उसके व्यूज़ जो है ना वो उस तरह नहीं बन पा रहे थे जिस तरह बनने चाहिए थे। तो ये वजह थी भाई, कोई ऐसी कोई वजह नहीं। पुलिस हमें गिरफ़्तार करना चाहे तो वो अभी मैं आया हूँ, अभी भी गिरफ़्तार कर सकती है। हमारे ये गिरफ़्तारी वगैरह से अब कम से कम MP नहीं डरते, इनके ख़िलाफ़ तो पर्चों की लाइनें लगी हुई हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता, मेरे ख़िलाफ़ भी लगी हुई हैं। गिरफ़्तारियों से नहीं डरते, वो सिर्फ ऐसे ही किसी ने बना दिया कि जी तेज़ी में गए। वो रात ही इतनी पड़ गई हुई थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी रात हो जाएगी।